السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یزیدیت اور حسینیت تو بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ آج اس کے کچھ حقائق پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے شام غریبہ۔ شام غریبہ کے بارے میں پائے جانے والی غلط فہمیاں اور ایک دوست کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی داستان۔ شام غریبہ کے بارے میں ہمارے دوست کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اس کی زبانی سنیں۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات کی محدود تھی۔ ان کی کوئی قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے مولانا کے بیٹے تھے جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہیں۔ وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کی 100 گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخلہ ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و خواتین ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور ساتھ لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ محرم میں کالے کپڑوں کی فروخت کاروبار یا مجبوری کربلا کا نقشہ بدل رہا ہے۔ ہم کوئی گوریلا نہیں بلکہ رضاکار ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین علیہ السلام کو مارا تھا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا تم نے زیادتی کی ہے۔ اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے، اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لے جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا۔ مرتا نہ کیا کرتا، اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا جیسے بہت تھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہے، ساتھ جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کریں۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مذہبی رویے اور دیگر افراد خانہ کہ حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی تھی
میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتی بجھائی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی اسٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلے تھے اور کیف چڑھا رکھے تھے۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پڑھنا تھا کہ ہال میں کوہرام مچ گیا، گویا لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریہ کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و غریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھیں۔ ذاکر نے کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریبہ ہے، وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ کب ہچکیاں بن گئی اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر کی بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے میرے نبی کے خاندان کے لیے، رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں۔ سچ پوچھے تو اب میرا ذہن ان کی بتائی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگ کر کہا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام، خاندان مصطفیٰ کے کٹے جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے بسی کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی شام ہے جس میں روایت سلمہ کے مطابق خاتم الانبیاء روتے تھے۔ رونے کی شام، آہ بکا کی شام، اور یہی شام غریبہ ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔